بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت إنك أنت أحسن التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یہ محترم دوستو، اللہ پاک ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ پاک کی طاقت ہر جگہ ہے، ہر پل ہے، ہر لمحہ ہے، ہر لحظہ ہے. اور اللہ پاک ہر زبان کو جانتا ہے. اللہ زبان کے لہجوں کو سمجھے، اللہ لہجوں کے انداز کو سمجھے. اور اللہ پاک زبان تو نہیں، دل کی آوازوں کو سمجھے، جس کے الفاظ نہیں ہوتے، جذبات کے الفاظ نہیں ہوتے، زبان کے الفاظ ہوتے ہیں. میرا آپ تو وہ بھی جانے اس بندے کی کیفیت کیا ہے، بندہ چاہتا کیا ہے، اللہ جل شانہ یہ خوب جانے. اب اللہ جل شانہ کی ہم سب کو ضرورت ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور میرا رب ہمارا محتاج نہیں. ہم سارے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہمارا محتاج ہے. اللہ ہماری ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. میرا رب ہماری اشد ضرورت ہے. میرا رب ہماری بہت سخت ضرورت ہے. ہر پل ضرورت، ہر لمحہ ضرورت، ہر قدم ضرورت ہے. رب کے بغیر ہماری مشکلیں حل ہو نہیں سکتی، پریشانیاں دور ہو نہیں سکتی، ہمارے کام بن نہیں سکتے. میرا رب ہماری اتنی سخت ضرورت ہے. اللہ سے مانگے بغیر ہم چل نہیں سکتے. اللہ نہ دے ہم کچھ کر نہیں سکتے. اللہ دے دے جس کو جتنا زیادہ، اس سے روک نہیں سکتے. وہی دکان ہوتی ہے، اسی دکان سے وہ اولادیں پلتی ہیں اسباب کے اعتبار سے، جگاریں بنتی ہیں، اور اسی دکان سے بہت زیادہ رزق آتا ہے. پھر وہی دکان ہوتی ہے، کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا. دکان برتن ہے، اس میں رب ڈالتا ہے. وہی زمین، اسی سے سارا نظام چلتا ہے، اور اس کو زمیندار کہتے ہیں. اور وہی زمین ہوتی ہے کہ اسی سے مخلوط ہو جاتا ہے، اسی سے مخلوط ہے. ایک زمیندار کہنے لگے جی وہ تو بیج اور کھاد اور چھترے ہی پورا نہیں ہوا، تو میں نے سارا ادھار کے اٹھایا ہوا تھا. کہنے لگے زمین نے تو اور برباد کر دیا. سال کے بعد اس سے توقع ہوتی ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، تو ساری توقعات میں پانی پھر گیا. زمین برتن ہے، اس میں ڈالتا کون ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے. دکان برتن ہے، اس میں اللہ ڈالتا ہے. دفتر نوکری یہ برتن ہے، اس میں ڈالتا کون ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے. دکان برتن ہے، اس میں اللہ ڈالتا ہے. دفتر نوکری یہ برتن ہے، یہ کچکول ہے. میرا رب چاہے گا اس میں برکت ڈالے گا، میرا رب چاہے گا اس میں روزی ڈالے گا، میرا رب چاہے گا تو اس سے روزی نکال دے گا. فقیر ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ متکبر کی روزی کم کر دیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، بہت بڑی ہستی کہہ رہی. اللہ متکبر کی روزی کم کر دیتے ہیں. اللہ متواضع جو شخص ہوتا ہے اللہ اس کی روزی بڑھا دیتے ہیں. تو روزی اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے لینے کے اسباب رکھے ہیں. دنیا دار الاسباب ہے. یہ ہیلا اختیار کر، تجھے روزی میں برکت دوں گا. یہ کام کر لے، روزی میں برکت دوں گا. یہ پیشہ اختیار کر لے، اس پیشے میں برکت ہے. کیوں فرمایا پیشے میں برکت ہے؟ کیوں فرمایا انداز میں برکت ہے؟ فرمایا اس پیشے میں برکت نہیں ہے، اس پیشے کو چھوڑ دے. یہ روز رزق کے جتنے بھی میرے دوستوں یہ انداز ہے، یہ سارے برتن ہیں، اور اس برتن میں میرا رب ڈالتا ہے. اللہ جس کو چاہے جتنا دے دے، اللہ جس سے چاہے جتنا لے لے، اللہ جسی سے چھین لے، کسی کو عطا کر دے. کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ لیکن وہ ایسے نہیں چھینتا، وہ ایسے نہیں چھینتا، اور وہ ایسے عطا بھی نہیں کرتا. اس نے بندوں کو کچھ انداز دیے ہوئے ہیں.
میرے بندے یہ انداز اختیار کر، یہ انداز اختیار کر، تجھے دے دوں گا، یہ انداز اختیار کر، تجھے چھین لوں گا۔ اب اللہ شانوں سے اگر ہم لینا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کے خزانوں سے لینا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کے خزانوں سے وصول کرنا چاہتے ہیں تو وہ انداز اختیار کریں جو میرا رب چاہتا ہے۔ کہتے تھے یہ فیکٹری میری ہے، یہ مل میری ہے، اس مل کی وردی پہننی پڑے گی۔ بڑی بڑی کمپنی ہے نا، ان کے مزدوروں کے مخصوص قسم کے بوٹ ہوتے ہیں، مخصوص قسم کی سر پہ ہیلمٹ ہوتی ہے، اور ایک ایسا لباس ہوتا ہے جس میں پینٹ شرٹ ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، ڈانگری۔ ہاں، وہ کہتے ہیں یہ پہننا پڑے گا۔ وہ کہیں گی میں مزدوری کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے چلوں گا، آپ مجھے نوکری میں، آپ میری خدمت پوری سمجھیں، میری خدمت میں کمی نہیں آئے گی، لیکن لباس میری مرضی کا، آنا جانا میری مرضی کا۔ وہ کہیں گے نہیں، یہ ہمارا اصول ہے، اگر تمہارا اصول پورا نہیں کرے گا ہم تجھے اپنے یہاں رکھیں گے ہی نہیں۔ میرے محترم دوستوں، میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے روزی میں دیتا ہوں، رزق کے دروازے عرش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میں جس کا رزق تھوڑا کر دوں، جس کا رزق زیادہ کر دوں، جس کو عطا کر دوں، جس کو محروم کر دوں۔ بس ایسا ہے کہ اگر اپنا رزق پانا چاہتا ہے، رزق چاہنا چاہتا ہے، تو پھر ہمارے انداز میں چلنا پڑے گا، پھر ہم اپنی مرضی سے نہیں چلنا پڑے گا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا نا، اعلان ہے کہ اللہ پاک متواضع کو عطا فرمائے گا، برکت دے گا، اور اللہ متکبر کو محروم کر دے گا۔ اور دنیا دیکھتی ہے ایسا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں اللہ محروم کر دے گا۔ میرے محترم دوستو، جب اس رب سے ہی سب کچھ پانا ہے اور اس رب کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ رب کے بغیر گزارا نہیں، اور سب کا گزارا نہیں، انبیاء کا بھی گزارا نہیں، صحابہ کا بھی گزارا نہیں، اولیاء کا بھی گزارا نہیں، صالحین کا بھی گزارا نہیں، اور میرے دوستوں ظالم کا بھی گزارا نہیں رب کے بغیر۔ اس کی بخشش ہوگی تو کام بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ رب کے بغیر گزارا نہیں، پھر اس سے کیسے حاصل کریں؟ وہ گئے بیٹھے تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر پہ، اتنی دیر بیٹھے رہے، ایک کونے میں، ایک دور جا کے، پڑے جا کے، جہاں اکثر کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو وہاں جو نگران کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو تھوڑی دیر کھڑا ہونے دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو روانہ کرتے ہیں، بھائی آپ جاؤ، اوروں کو موقع دو۔ تو وہ دور کھڑے ہوئے، اور دور کھڑے ہو کے بہت ساری دیر پھر بیٹھ گئے، بہت ساری دیر۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حال حوال سنا رہا تھا۔ ہاں، کہنے لگے ایسے ہی میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، رب سے حال حوال لیتا ہوں۔ لیکن تم دعائیں پڑھتے ہو، مانتے نہیں ہو، دعائیں پڑھتے ہو، مانتے نہیں ہو۔ دعاؤں کا پڑھنا اور ہے، دعاؤں کا مانگنا اور ہے۔ دعاؤں کا مانگنا کیا ہے؟ تو حال حوال کرنا ہے، اپنے رب سے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، اللہ جل شانہ سے بیٹھ کے راز و نیاز کرنا ہے۔ اور جس کو رب سے باتیں کرنا آ گئی، اس کو لینا آ گیا۔ آج ملتا کیوں نہیں؟ باتیں کرنا نہیں آئی۔ کہ یا اللہ وہ فلاں جو تھا اس کو کہیں محبت مل گئی، اللہ وہ تو سنا ہے کتابوں میں آتا ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے تھے جو ہیں ہر وقت شرابی میں رہتے تھے اور دوسری دنیا کے آدمی تھے۔ میرا مالک اس کو اپنا دوست بنا سکتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض تو ڈاکو تھے، یا مطلب ڈاکو کو اپنا قرب عطا کر سکتا ہے۔
اللہ بتوں کے پجاری اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا، میرا مالک ان کو تو اپنا دوست رضی اللہ عنہ ورضوان بنا سکتا ہے. اللہ میں بھی 40 صدی کا آدمی ہوں، میرا مالک تو مجھے اپنا دوست کیوں نہ بنائے؟ اللہ کو میرے ماننے میں کمی ہو سکتی ہے، تو یا اللہ آج مجھے اپنا دوست بنا دے، آج مجھے اپنا تعلق عطا فرما دے. مثالیں دے دے کے، بھکاری بن بن کے، محتاج بن بن کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اثر پہ بیٹھا ہے، میرے رب کو میری صفائی تو کر دے، یہ میرا پیغام تو پہنچا دے، یہ اللہ پاک کی یہ تذکرہ بنوا دے اور یہ کام تو کرا دے، یہ عرض تو کر دے، اس طرح تو ہو جائے. یہ بیٹھ کے باتیں کر رہا، اپنی زبان کے اندر بیٹھ کے باتیں کر رہا، اور تو دنیا کی زبان جس کی لہجے کی زبان ہے اس سے باتیں کر رہا. مسافران تشریف لے جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا کہ اللہ اگر تو مل جاتا تو میں اپنی یہ سب سے بہترین جو بکری ہے اس کا دودھ پلاتا اور میری کی جگہ صاف کیے ہوئے ہیں، الہی میں تجھے یہاں دیکھا، عرصہ ہو گیا ہوگا تجھے کسی نے نہلائی نہیں ہوگا، تیرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی تو تیری جوئیں نکالتا، تیرے کپڑے دھوتا، تجھے سوا پہناتا، پھر تجھے یہ کرتا، پتہ نہیں اس کے انداز میں کیا. اب موسیٰ علیہ السلام جلالی بادشاہ ہیں، موسیٰ نام ویسے جلالی ہوتا ہے، آپ تجربہ کر لیں، موسیٰ نام جلالی ہوتا ہے. ہاں انہوں نے کہا تو کیا کر رہے تم؟ سبحان اللہ، اللہ تو سارے عیبوں سے پاک ہے. یہ جو عیب ہے، یہ نہانا عیب ہے، یہ کپڑوں کا میلا ہونا عیب ہے، ارے یہ بھوکا ہو جانا عیب ہے. میرا رب تو سارے عیبوں سے پاک. کیسے لڑ اس کو دھمکا دیا، بیچارہ خاموش ہو گیا. اب جب خاموش ہو گیا اللہ جل شانہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرا ایک بندہ جو ہے مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور بڑی محبت سے باتیں کر رہا ہے. موسیٰ میں نے تو آپ کو اپنے بندوں سے ملانے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے تو ایک بندے کو مجھ سے جدا کر دیا. یا اللہ وہ تو ایسی باتیں کر رہا تھا جس کے بظاہر سارے انداز گستاخی کے تھے. موسیٰ اس کی یہ بھولی بھولی باتیں، اس کی یہ ایسی باتیں جس کے اندر میری عظمت کا علم نہیں ہوتے، اس کے مطابق میں اتنا عظیم ہوں. موسیٰ مجھے اچھا لگ رہا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر واپس ہوئے، اس کو دیکھا، کہنے لگا بھائی تو جو باتیں کرنی ہے کرو. کہنے لگا موسیٰ اب اللہ کی محبت اور اللہ کی راز و نیاز، اب اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ بھی آ گیا ہے. ہم باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہم رب سے بیٹھ کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے سچ چیک کر رہا ہوں. خیالوں کا فی عینی وذکر کا فی فمی ومثوا کا فی قلبی وأین تغیب. تیرا خیال سدا میری آنکھوں میں اور تیرا ذکر میری زبان کرتے کرتے تھکتی نہیں، اور میرا دل جو ہے اس میں تو ہی تو ہے، اور پھر تو مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ تو ممکن ہے یہ بات آئے گی نا، پھر اللہ پاک سے باتیں کرنے کا طریقہ آئے گا، پھر اللہ سے مانگنے کا وتیرہ آئے گا، پھر چلتے چلتے باتیں کرے گا اور کام بنوا لے گا. میں سچ آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرے پاس ایسے لوگ ملے، مجھے زندگی کے تجربات میں ایسے ایسے لوگ ملے. وہ کہنے لگے جی مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی سارے وظیفے سر کا آنکھوں ہیں، میرے پاس ایک وظیفہ ہے. میں تجھے ہی بتا دیں. کہنے لگا میرے پاس وظیفہ یہ ہے، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں اللہ جل شانہ سے باتیں، اپنے دل ہی دل میں کرتا رہتا ہوں. میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں تو باتیں کرتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں تو باتیں کرتا ہوں کہ الہی یہ کھانا تو تیرا محتاج ہے، اللہ اس کو میرے لیے شفا بنا دے، اللہ اس میں سے جو طاقت حاصل ہو اللہ اس کو عبادت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس سے جو طاقت میرے وہ گناہوں کا ذریعہ بن جائے. اللہ تو کا محتاج نہیں، میں محتاج ہوں. یا اللہ تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں. اللہ جل شانہ سے باتیں کریں، چلتے چلتے باتیں کریں، سوتے سوتے باتیں کریں.
باتیں کرتے کرتے سو جائیں، تجربہ کر لیں، یا اللہ میں نماز فجر میں میری کوتاہی ہوتی ہے، یا اللہ میری سستی ہوتی ہے، کہ یا اللہ تو میرے ساتھ مدد فرما، تو یا اللہ میں کس سے کہوں؟ اللہ ایسے ہی میں نے آج تک صبح کا سویرا نہیں دیکھا، میں نے تو اجالا ہی ساری زندگی دیکھا ہے، اللہ صبح کا اندھیرا دیکھا ہی نہیں، سنا ہے کہ تو اس وقت ملتا ہے اور تو راز و نیاز کرنے والوں کو سنتا ہے، تو یا اللہ میں نے تو وہ دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ میں رات کو دیر سے سویا یا جلدی سویا تو دیر سے اٹھا، یا اللہ میں ایسی رہ جاؤں گا، اللہ تو میری مدد کر دینا۔ اب یہ جب باتیں کرنا شروع کرتے ہیں نا، سنو کسی نے کہا مجھے عشق سکھا، محبت سکھا، اس نے سیکھنے سے نہیں آتی، کرنے سے آتی۔ کس سے آتی ہے؟ یہ کرنے سے آتی، کاٹوں سے۔ کہنے لگا مجھے ادب بھی نہیں آتے، کہنے لگا عشق کر، عشق تجھے خود ادب سکھا دے گا، محبت آداب محبت تجھے خود سکھا دے گی۔ چلتے اللہ پاک سے باتیں کرنے کا، بے ڈھنگی باتیں کریں، ادب کا خیال کرتے ہوئے، عظمت کا خیال کرتے ہوئے بے ڈھنگی باتیں کریں، جو تیرے جی میں آئے کر، اللہ کی عظمت اور ادب کا خیال کرتے ہوئے جو تیرے جی میں آئے کر۔ کہ مجھے باتیں کرنا نہیں آتا، ایسے کر جیسے اماں سے باتیں کرتا ہے نا، اور ابا سے باتیں کرتا ہے، ان کا ادب کا بھی خیال ہوتا ہے اور اپنا غم بھی سناتا ہے، اور بیٹھ کے سارے دکھڑے سناتا ہے، بیٹھ کے سارے دکھڑے سناتا ہے۔ وہ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا آپ کے والد صاحب آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، ہنس پڑے، اور اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس سے وہ توجہ نہیں کرتا، کہنے لگے وہ مجھ سے زیادہ خدمت کرتا ہے اور اس کو آتا نہیں طریقہ۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میں جاتا ہوں نا، میں کہتا ہوں بھائی میں فلاں جگہ گیا، میں موٹر سائیکل ایسے کک ماری، تو یوں موڑ گیا، پھر میں رک گیا، پھر ایک بندے سے باتیں کی، پھر اس طرح ہوا، پھر میرا خوش ہوتا ہے، کہنے لگا ہاں اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ پھر میں اس نے کہا چائے پلا، میں نے نہیں لسی پلاؤں گا، چائے نہیں پیوں گا۔ اب پھر آپ تو کہتے ہیں چائے نہیں پیا کر، ہاں بالکل زیادہ پیا کر، بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا میں ان کی دل کی کہتا ہوں اور انہیں بیٹھ کے دل کی خبریں سناتا ہوں اور تم سے راز و نیاز کرتا ہوں، میرا ابا خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر کہنے لگا یہ بھی ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، میں بھی لے جاتا ہوں، یہ چھاٹ جاتا ہے، میں 5 سے سڑکیں گھوم کے جاتا ہوں، کہتے ہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، اتنا دور جا رہا ہے۔ کہنے لگا اس کو طریقہ نہیں آتا۔ ارے ابا سے طریقہ نہیں آتا، ابا سے ایسی باتیں کرو بیٹھ کے، وہ ساری کائنات کا رب، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ الفت کرنے والا، سب سے زیادہ وفا کرنے والا، اور چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے بیٹھ کے باتیں کریں، مجھے بیٹھ کے اپنے غم سنا۔ اچھا ماں سنتی ہے نا، تو کہتے میں اپنی اماں کو اپنے غم سناتا ہوں، پھر سنتی ہے، پھر رونے لگ جاتی ہے، پھر دعائیں شروع کر دیتی ہے۔ تو اپنے رب کو غم سنا، رب کی رحمت متوجہ ہوگی، رب کی شفقت متوجہ ہوگی، اس کی عطا متوجہ ہوگی، تیرا کام بن جائے گا۔ کہنے لگے میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہوں نا، طواف کرتا ہوں، میں تھک جاتا ہوں، کہنے لگے لوگ بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، کہنے لگے میں سر جھکا کے باتیں کرتا ہوں، یا کعبہ کو دیکھتا ہوں، ایسے دیکھ کے باتیں کرتا ہوں اللہ پاک سے، اور ایسی باتیں کرتا ہوں، کرنے کے بعد ایسے مزہ آتا ہے۔ پھر ایک وقت آخر دیکھو مانگتے توجہ بنتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، مانگتے توجہ بنتی ہے، مانگتے بھائی آپ سے بھی کہنا پڑے گا میرا مضمون کیوں سنواتے ہو، ارے مہربانی کرو بھائی، نہیں قریب نہیں آیا، آگے والے کہتے ہیں پیچھے والے آئیں گے۔ میرے پاس جگہ یہی ہے، اسی میں سب نے آنا ہے، دل کھلا کرو گے تو آ جائے گی، ورنہ کوئی نہیں آئے گا۔ تو مانگتے کیا بنتی ہے؟ توجہ بنتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، اپنی دعاؤں کو متوجہ کریں۔ اب اللہ پاک جل شانہ سے باتیں کر رہا، پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے
اگر باتوں میں محبت اور دلچسپی بڑھتی ہے نا، اندر جگہ ہے، اگر باتوں میں محبت اور دلچسپی بڑھتی ہے، کوئی آدمی اگر یہاں بیٹھا ہوتا تو مجھے نہ بولنا چاہتا، ویسے آپ حضرات سے مجھے شکوہ ہے، روز کے آنے والوں سے مجھے شکوہ ہے، آپ کے لیے افسوس ہے، مجھے روز کے آنے والوں سے افسوس ہے کہ آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہم سن لیں، یہاں اور کوئی نہ آئے۔ اصل میں آپ کا یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، اب بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے شکوہ ہے، اس خانقاہ کی خدمت کی ذمہ داری پر کوئی لینے کو تیار نہیں، آپ حضرات سے شکوہ ہے۔ شکوہ ایک دفعہ کیا جاتا ہے، اس سے عمل کرنے والے پھر سارے ہر وقت ہوتے ہیں، روز شکوہ نہیں کیا جاتا۔ عاشق کے لیے شکوہ ایک دفعہ ہوتا ہے اور جاہل کے لیے روز ہی تھپڑ ہوتے ہیں۔ آپ کو عاشق ہے، عشق ہے تو آئے بیٹھے ہیں، آنا ہی آپ کے عشق کی دلیل ہے، آنا ہی آپ کی محبت کی دلیل ہے، تو اس عشق کو بڑھا دیں تو کیا انتر بات۔ اب دیکھیں درمیان میں توڑ توڑ کے میں بندوں کے لیے، یعنی جو بندہ بیٹھا بات کر رہا ساتھ ہی ہر کام وہ وہی کرے، آپ میں سے کوئی کرنے کو تیار نہیں، تو کیا انتر بات۔ اس لیے کہتے ہیں دعاؤں کو لمبا کریں۔ اب میری بات پہ توجہ کریں، آپ کی توجہ سے بات آگے بڑھے، روشنی پڑے۔ یہ موبائل والے ہوتے ہیں نا، اس نے کہ جی وہ مجھے ایک بندہ موبائل کا ٹھہری ٹھہری ذرا، وہ چوک آ گیا، پولیس کھڑی ہے، میں ذرا آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی توجہ ہوگی موبائل پہ، بات کرتے کرتے پھر یہ گم ہو جائے گا اس پہ جن سے بات کر رہا، سڑک کا پتہ نہیں رہے گا، سواری کا پتہ نہیں رہے گا، سوال کا پتہ نہیں رہے گا، اور حادثہ ہو جائے گا۔ ہے معلوم ہوا؟ اچھا یہ تھوڑی بات پہ ایسا نہیں ہوتا، جب بات لمبی ہوتی ہے نا، جب بات لمبی ہوتی ہے یہ بات پھر بنتی ہے ایسی ہے نہیں۔ جب اللہ جل شانہ سے یہ باتیں کرے گا، اللہ پاک ہے، اگر میرا کوئی درد جانتا نا تو اسے کہنا نہ پڑتا، میں پھر بات کا ٹوک کے کر رہا ہوں، اسے ہر منگل کہنا نہ پڑتا، ہر شخص وہ ہوتا جو خود آگے بڑھ کے دوسرے کو محبت سے آگے بڑھاتا۔ تو مجھے ایک چیز بتائیں، آئندہ منگل کہنا پڑے گا؟ سوچ لیجیے، میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، اس لفظ کو میں دوہرا رہا ہوں، خود آگے بڑھتے ہوئے دوسروں کو محبت سے آگے بڑھائے گا، خود نہیں، خود آگے بڑھتے ہوئے دوسرے کو کیا کرے گا؟ محبت سے، پیار سے آگے بڑھائے گا۔ اگر آپ آج یہ فیصلہ کر لیں تو ہر منزل یہ درخواست کی جاتی ہے تو اس کو کہنا نہ پڑے، چلو آئندہ تجربہ کر لیں گے۔ جب بات بڑھتی ہے نا اللہ والوں، جب بات بڑھتی ہے، جب بات بڑھتی ہے تو پھر توجہ بڑھتی ہے، اور جب توجہ بڑھتی ہے تو اس شخصیت کی توجہ آتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، بیچارے فوت ہو گئے، موبائل پر تھی، ٹیلی فون کہہ رہی تھی، گھر کی اجازت ہے ٹیلی فون کی، کیا پکایا ہے، خیریت سے، ٹھیک ہے، ایسے فون کرتے تھے۔ ان سے ایک صاحب دوست صاحب بیٹھے تھے، یہ بات کیوں کی تم نے؟ کہنے لگے وہ اس کو فلاں چیز لے کے نہیں دی تھی بیوی کو، وہ تھی ناراض، ایسی میں نے کام کا اس سے باتیں شروع کی ہیں، کرتے کرتے آج ہی ٹھیک ہو جائے گی، یہ نہیں آج ہی گھر جا کے ٹھیک کروں گا، اس کو باتیں کر کے ٹھنڈا کر لوں۔ میں سوچے لگا، یہ بغیر دنیا داری کی بات ہے، میں سوچے لگا دنیا سے، دنیا کا ایک انسان وہ سخت ہے، سنگ دل ہے یا مرہم ہے، اس سے باتیں کریں، اس کی توجہ لے لیں، ساری کائنات کراؤ جو کریم اور غفار ہے۔ یہ دو صفات اللہ جل شانہ کی ایسی ہیں، کریم اور غفار، یہ صفات اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ کے سارے غصے پہ غالب آ جاتی ہیں، کریم اور غفار، یہ دو صفات اللہ جل شانہ کی ایسی ہیں جو اللہ کے سارے غصے پہ غالب آ جاتی ہیں۔ اس کریم اور غفار سے جو باتیں کرے اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو۔
آج اللہ جل شانہ غصے میں ہے، اور یہ ساری دنیا کے اندر جو حوادث ہیں اور ساری دنیا کے اندر جو نقصانات ہیں اور ساری دنیا کے اندر جو طوفان ہے، اس غصے کی علامت ہے، اس غصے کی علامت ہے۔ اور یہ راز و نیاز کرنے والا، اللہ سے باتیں کرنے والا، دیکھیں اوپر آوازیں جا رہی ہیں، اوپر آوازیں جا رہی ہیں، اوپر آوازیں جا رہی ہیں، اور میرے رب کے قدرت کے کانوں میں، اللہ کی جو کان ہے قدرت کے، اللہ کی طاقت کے، ان میں آوازیں جا رہی ہیں۔ اب ہر شخص کی آواز جا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شانہ کے ہاں جو ہماری آوازیں جا رہی ہیں، اب اللہ پاک ہر آواز کو پرکھ رہا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو مسلسل اللہ سے راز و نیاز کرتا رہتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اب میرا اللہ پاک ایک دفعہ سنے، دو دفعہ سنے، سخی کا دروازہ ہے نا، اور سخی اگر عطا کرنے میں مصروف ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا، حالانکہ سخی بہت مصروف ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں دیکھو دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، اس کی طرف توجہ کرو۔ آج میں آپ کو جو کیفیت عرض کر رہا ہوں نا، اس پہ اگر غور کریں گے بہت کچھ ملے گا۔ یہ میری بات ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں، ٹوٹی ٹوٹی باتیں، بکھرے جملے، ٹوٹی باتیں، لیکن ان کو جو اپنے دل میں کوئی جوڑ لے گا نا، وہ بہت کچھ پا جائے گا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھیے، دل جڑا ہوا ہے نا اگر اور متوجہ ہے تو بکھرے جملے، ٹوٹی باتیں اس دل کو توجہ دے سکتی ہیں۔ اگر دل غافل ہے تو میں قرآن پڑھتا رہوں اور حدیث پڑھتا رہوں، اس دل کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایسی بات۔ اللہ جل شانہ کو اپنے خود بیٹھ کے سنایا کرو، اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ اس کو تکلیف ہے، اللہ مجھے فلاں تکلیف ہے، اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ صرف اللہ نے کمی تو نہیں۔ پھر اپنے دل کی آوازیں اللہ کو مختلف انداز سے مثالیں دے دیں گے کہ اللہ سے مجھے اپنا دوست بنا لے، اللہ سے دنیا بھی مانگو، اللہ سے دین بھی مانگو، اللہ سے آخرت بھی مانگو، یا اللہ یہ مشکوک مال اور حرام زندگی، حرام نظریں، حرام خواہشیں، حرام چاہتے اللہ میرے دل میں بسی ہوئی ہیں، یا اللہ میں فاقہ بھی نہیں چاہتا، اللہ میں فخر بھی نہیں چاہتا، یا اللہ کمزور، اللہ اس کے بغیر تو مجھے اپنی دوستی دے دے، اس کے بغیر تو مجھے اپنا تعلق دے دے، اور اس کے بغیر تو میری مدد فرما دے، میرا مالک تو کیا اس چیز سے قادر نہیں؟ اللہ والو اس کریم سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں، اس کریم سے چلتے ہوئے باتیں کیا کریں، اس کریم سے کام کرتے ہوئے باتیں کیا کریں۔ آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں، زندگی کے جس میدان میں ہیں، آپ کیفیت جس انداز کی ہے، اس سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں۔ یہ باتیں آپ کچھ دن کرنا شروع کر دیں، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ اپنے رب کو بہت قریب آنا شروع کر دیں گے۔ آپ کریں تو صحیح، آپ کریں تو صحیح، باتیں تو کریں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے اللہ سے باتیں کر کر کے اپنی نماز بنوا لی، اللہ کو میں حیران ہو گیا، سنو ذرا، کہنے میری نماز بن گئی ہے، ساری کائنات میں جس کی نماز بن گئی، ساری کائنات میں جس کی نماز بن گئی، ساری کائنات میں جس کی نماز بن گئی، اللہ کی قسم 1 کروڑ دفعہ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس کو کائنات کی ساری نعمتیں مل گئی، جس کی نماز بن گئی۔ نماز بنانا ہے، پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا تو ہے، پڑھتے پڑھتے بنانا ہے۔ کہنے کہ میری نماز بن گئی ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے راز نیاز کرتے ہیں، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ میں اللہ جل شانہ سے اپنے دکھ عرض کرتا ہوں، میں چلتے چلتے اللہ سے کہتا ہوں کہ الہی اتنے سال ہو گئے سجدے دیتے دیتے، کوئی ایک سجدہ ایسا نہیں کہ اس میں تیری ذات ہو اور تیرا دھیان ہو۔ اللہ اتنے سال ہو گئے سجدے دیتے دیتے، یا اللہ اتنے سال ہوتے ہیں مجھے قیام میں، اور اتنے سال ہو گئے تحیات میں، یا اللہ کوئی ایک ایسا رکن نہیں نماز کا جس میں تیری ذات عالی کا دھیان ہو۔ یا اللہ
مجھے اپنی ذات عالی کا کامل دھیان عطا فرما۔ یہ ایک ایسا آپ کی خدمت میں ٹوٹکا عرض کر رہا ہوں جو ہے مختصر، ان پڑھ کر سکے، پڑھا لکھا کر سکے، جاہل کر سکے، غلام کر سکے، آقا کر سکے، فقیر غریب مفلس کر سکے، امیر مالدار اور سمندر کر سکے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے الفاظ یاد کراؤ، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے سبق یاد کراؤ، کوئی یہ نہ کہے کہ وضو نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے میں نے سحری نہیں کی، کوئی یہ نہ کہے مال نہیں تقسیم کیسے کروں، کوئی یہ نہ کہے مصلی نہیں، کوئی یہ نہ کہے قبلہ رخ نہیں، کوئی یہ نہ کہے میں پاک نہیں ہوں۔ زندگی کی ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کی ہر حالت میں اور زندگی کے ہر انداز میں ہر شخص کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے، ہر لمحہ کر سکتا ہے۔ ہر شخص کرے، ہر وقت کرے، ہر لمحہ کرے۔ تو کہتے ہیں فقیر ہر وقت فقیر ہوتا ہے، ہر لمحہ فقیر ہوتا ہے، ہر جگہ فقیر ہوتا ہے، ہر حال میں فقیر ہوتا ہے۔ ایک شخص سے پوچھا آپ کہنے لگے ہمارے پاس کون سی ٹکٹ دینی پڑتی ہے؟ ہم تو ٹرین میں جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں بھی فقیر ہے وہاں بھی فقیر ہے، وہ ٹکٹ جو بولا ہم سے پوچھتا ہی نہیں۔ میں سوچنے لگا جو ہر وقت مانگتا ہے وہ لیتا ہے، دیتا ہے۔ نقطہ سمجھے؟ کبھی فقیر کو دیتا دیکھا ہے؟ میں نہیں دیتا، وہ لیتا ہی دیتا ہے۔ آج ایک رات کی سمجھ آئی ہے کہ ہر وقت مانگنے والا لیتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے، ہر وقت مانگنے والا۔ وہ کہتے ہیں وہ ہر جگہ فقیر ہوتا ہے۔ اچھا یہ مانگنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ وقت زوال کا ہے سجدہ نہیں دے سکتا، مانگنے کی کوئی ترتیب نہیں۔ فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہوگی تو قضا ہوگی، جماعت کا وقت ختم ہو چکا ہے، ظہر کا ختم ہو گیا، مغرب کا ختم ہو گیا، جلدی کرو مغرب کا وقت ڈوب جائے گا، جلدی کرو فجر کا وقت جو ہے صبح صادق کا ختم ہو گیا اور پھر سورج طلوع ہو جائے گا۔ کوئی وقت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ میرا مالک مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، لوگ کہتے ہیں مجھے آ کے۔ میرا شوہر مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، لوگ کہتے ہیں مجھے آ کے۔ میرا شوہر مجھے ننگے لباس پہ، اڑیا لباس پہ مجبور کرتا ہے، خواتین آتی ہیں مجھے آ کے کہتی ہیں تسبیح نہیں پڑھنے دیتا۔ اور نوز باللہ اس میں ایک خاتون کہنے لگی میرا شوہر نوز باللہ کہتا ہے قرآن کو گھر سے نکال، یہ کیا تمہیں رکھا ہوا ہے؟ میں شوہر سے چھپ کے نماز پڑھتی ہوں، میرے پاس خط آتے ہیں، میں شوہر سے چھپ کے نماز پڑھتی ہوں، اس کے سامنے تسبیح پڑھوں تو میری تسبیح توڑ دیتا ہے، اس کے سامنے مصلی میرے مصلی کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اس کے سامنے میں سر پہ چادر اوڑھوں، دوپٹہ اوڑھوں، میری چادر کو چھین لیتا ہے، اس کو تار تار کر دیتا ہے۔ یہ واقعات میرے پاس ہیں بہت زیادہ۔ لیکن ہر بات کا معاملہ ایسا ہے جو شوہر کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں یہ مانگنا یا تو شوہر کو ہدایت دلا سکتا ہے یا شوہر کے ان ہاتھوں کو توڑا سکتا ہے۔ اگر اوپر سے ہدایت لکھے تو اس کو ہدایت مل جائے، اور وہ ہاتھ جو اس کی چادر کو چھیننے والے ہیں خود رب کے سامنے ہاتھ کھڑے ہو کے راز و نیاز کے جو ہے فقیر اور تنہا بن جائے، اور وہی ہاتھ خود کشکول بن جائے۔ اس کا معاملہ، اس کا ہر پر اللہ کے سامنے گر گرانا، اس کا ہر پر اللہ کے سامنے باتیں کرنا، ہر حال میں باتیں کرنا، ہر حال میں اللہ پاک کو اپنے غم، اپنی فریادیں، اپنے درد سنا۔ یہ کیسی چیز ہے جس کا وجود نہیں ہے؟ روزے کا وجود ہے، اس کے لیے سحری ہے،
یا سارا دن بھوکا رہنا ہے؟ پیاسا رہنا ہے؟ نماز کا ایک وجود ہے، اس کے ارکان ہے، اٹھنا بیٹھنا ایک اللہ پاک نے مخصوص انداز دیا. اچھا، اس کے لیے لباس کی پاکی، جگہ کی پاکی چاہیے. نماز کے 13 فرض ہے. 13 فرض ہے، 13 فرض ہے. اس کے 13 فرض ہونا ضروری ہے نماز کے. جب تک 13 فرض نہیں ہے نماز نہیں ہوتی. اس کریم سے راز و نیاز کے کوئی فرض نہیں ہے، تو ایک فرض بھی نہیں ہے. کوئی ایک ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ ممنوع ہے، وقت ممنوع ہے، یہ جگہ ممنوع ہے، یہ انداز ممنوع ہے. ایسا نہیں کر سکتے. اللہ جانتا ہے تو اللہ پاک سے ماں، پھر اور ماں، پھر اور ماں. اچھا ایک چیز بتاؤ، باتیں کر رہے تھے، میں مانگا نہیں کر رہا، میں صرف مانگا نہیں کہہ رہا، باتیں کرنا کر رہا. حال احوال، حال، اس لفظ حال احوال کو ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں گی. جب اللہ جل وعلا سے حال احوال لیں گے نا، اور اللہ کو اپنے حال سنائیں گے، اور پھر دل محسوس کرے گا اللہ ہماری بات سن بھی رہا، اللہ پاک جواب بھی دے رہا، اور اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے، اب مجھے یہ کرنا ہے. یہ جب حال احوال لیں گے اور اللہ سے بیٹھ کے باتیں کریں گے، وہ کہنے لگے نا میں کعبہ کو دیکھتا ہوں اور دیکھتے دیکھتے اللہ سے باتیں کرتا ہے. سرور کونین وسلم کے روضے کے اثر کے کچھ دور جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر حضور سرور کونین وسلم سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں. اور باتیں کرنے والے کو کعبہ سامنے ہونا ضروری نہیں، پر جب باتیں کرنے والا جب باتیں کرتا ہے اور بہت کرتا ہے، حال احوال لیتا ہے، دیتا ہے اور بڑھاتا ہے، تو کعبہ خود آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. ہاں کر کے دیکھو. بیٹھے ہیں باتیں کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، خود کلامی کرتے ہیں. خود کلامی کہتے ہیں خود اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں. ایسے ہاتھوں کا اشارے بھی ایسے کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب کے رشتے دار رکھتے ہیں، ان کو چچا کہتے ہیں، وہ گلیوں میں چلتے ہیں کہ ہاتھوں اشارے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں خود. دنیا کی باتیں اپنے غموں کے پیچھے اپنے آپ کو سناتے ہیں. تو سنائے گا تو اپنے آپ کو، لیکن نیت کرنے میں اپنے رب کو سناتے اور رب سنتا ہے. سنائے گا تو پھر بھی اپنے آپ کو، لیکن رب سنے گا. پھر سنتے سنتے بات ہو جائے گی. دیکھو بات سنا، پہلے حال احوال ہوتا ہے، پھر تعارف ہوتا ہے، پھر تعارف ہونے کے بعد پھر معرفت اور دوستی بن جاتی ہے نا. وہ میں نے کہا کیسے ہوا جھگڑا شروع، کہ ہم ٹرین میں جا رہے تھے، میری شادی ہو گئی والی، ٹرین میں جا رہے تھے، بس یہ بھی سفر کر رہے تھے، فیملی ساتھ تھی، میں بھی ساتھ. بس ایسے حال احوال ہوا اور حال احوال کے بعد تعارف ہوا، شادی ہو گئی. سوچنے لگا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مطلب میں اپنے دل میں ایسی بیٹھ کے میں ان کے مطلب اپنی مرضی کے نکالتا رہتا ہوں. میں سوچنے لگا اس نے حال احوال پہلے لیا، حال احوال کے بعد پھر تعارف ہوا، ہاں تعارف کے بعد بس پھر معرفت ہو گئی. یہ کیوں کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے؟ اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. ولی کہتے ہیں عربی میں دوست کو، تو دوست کو معرفت حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. یہ باتیں کرنا اللہ جل شانہ سے، یہ حال احوال لینا آپ کو بہت آگے لے جائے گا، بہت اونچا لے جائے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی. آپ کی دنیا کے مسائل حل ہوں گے، آپ کی دنیا کی مشکلیں چلیں گی، آپ کی دنیا کی پریشانیاں دور ہوں گی، غموں کے بادل اور پہاڑ ٹل جائیں گے. اور عجیب بات یہ ہے اللہ جل شانہ اپنی ذات عالی کا ایسا تعلق ادا فرمائے گا، ایسا تعلق ادا فرمائے گا کہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں. مجھے ایک دفعہ حضرت نے فرمایا، میں نے ایسی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں نے حضرت سے دعا کروا دی. میں ٹھیک ہے، تو میں نے کہا حضرت ہاتھ اٹھا دیں.
مجھے دیکھ کے فرمایا میں جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے پھر ہاتھ اٹھانا لازم نہیں ہوتا. یہی بات فرمایا ضروری ہے ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے. یہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے, یہ بھی دعا ہے, کھانے سے پہلے دعا ہے, بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے, کپڑے پہننے کی دعا ہے, تو سب جگہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں. اگر جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ سے دوستی کر لیتا ہے, اللہ سے تعلق کر لیتا ہے, تو پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں, اللہ یہ تو کر تو دے, کیونکہ معلومات ہو جاتی ہے نا, جان پہچان ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ٹھیک ہے, وہ کہتے ٹھیک. وہ صاحب کہنے لگے ہمارے ملتان کے, وہ کہنے لگے میری ان سے میری ان سے جان پہچان ہے بہت زیادہ, آپ کا بھی کوئی کام ہو تو بتا دیں, آج کل وہ اقتدار میں ہے, ایسی چٹکیوں میں. اچھا میری کبھی کوئی نہیں, تو اس کی بات تو وہ کر گیا, اس نے مجھے جوڑ لیا. میری جان پہچان ہے اور آج کل اقتدار میں ہے. معلوم ہوا اقتدار والے سے جب جان پہچان ہو جائے پھر کام جلدی بنتے ہیں. ارے اس کا اقتدار آج کل ہے, عارضی ہے, جس کا اقتدار دائمی ہے. اللہ کے ایک صفاتی نام میں قدیم بھی ہے, یا دائم ہو یا قدیم ہو, یا دائم ہو ہمیشہ اور پرانا اور ہمیشہ. معلوم ہوا جو ہمیشہ ہو, اقتدار والا ہو, اس سے اگر جان پہچان ہو جائے تو کام چستی میں ہو. اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر زبان سے بولنا ضروری نہیں ہوتا. پھر دل کے اندر خیال آ جائے اللہ تو میرے یہ کام کر دے, اللہ کر دے. جس کو اللہ جل شانہ سے واقع کرنے کا ٹھنگ آ گیا, آئے گا شرطیں کرتے ہیں. پھر وہی بات, وہ کہتے محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی, کر تو صحیح. گچ کھائی تو نوشتن میں نوشتو میں نوشتو میں نوشت. تو لکھنا چاہتا ہے لکھ لکھ لکھ, ایسے سنا تو انگریزی الفاظ کی, فارسی کے الفاظ. تو لکھنا چاہتا ہے لکھ لکھ, ایک وقت آئے گا لکھنا آ جائے گا. تو بولنا چاہتا ہے بول بول, ایک وقت آئے گا بولنا آ جائے گا. ایک صاحب کہنے لگے میں فیصلہ آباد کے کسی شخص کا تھا, اور جو ہے بھائی باقی حضرات کو باہر بٹھا دے, ان کو عرض کر دے. کہنے لگے باقی فیصلہ آباد میں جو ہے وہ کسی شخص کا تھا, اور اب میں یورپ میں چلا گیا, یورپ میں. اب وہاں انگلش بولوں, میری کوئی نہ سمجھے نہ ان کی سمجھے. میں نے کہا پتر مجھ سے تو کام نہ ہوئے. انہوں نے کہا ابا جی تو بولتا ہے. اس نے لفظ کہا ٹوٹی پجی, جیسے ٹوٹی پھوٹی ہے نا, تو کیا کر بول. ہمارے صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست ہیں, وزیردار ہیں, وہ جو ہے کسی دینی سلسلے میں گئے یورپ. اب وہ دھوتی باندھتے ہیں. وہ کہنے لگے چاچا غلام علی یہاں دھوتی نہیں چلے گی. بولنے لگے بیٹا میں سلوار سے چل نہیں سکتا, اگر میں سلوار بنداؤں گی مجھے پیشاب نہیں آئے گا. ہر زندگی میں نے آج تک سلوار باندھی. اس نے ٹریننگ کی, سلوار کی ٹریننگ کی. کہنے لگے یہ جو انہوں نے یہ پینٹ شرٹ پہنی ہے تو ان کو پیشاب کیسے آتا ہوگا. انہوں نے کہا بابا اچھی طرح کر لیتے ہیں. میرے پیارو, اللہ پاک نے اپنی ذات عالی سے ملنے کے کوئی مشکل راستے نہیں رکھے. اللہ والو کوئی مشکل راستے نہیں رکھے, کوئی مشکل راستے نہیں رکھے. اتنے آسان راستے رکھے, اتنا اپنی ذات کو اتنا آسان بنا دیا. خطا کار ہے, گناہ گار ہے, ساری زندگی جرائم کرتا رہا. اب بیٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کر رہا, اللہ سے باتیں کر رہا, اللہ پاک سے باتیں کر رہا, اللہ کو اپنے دکھ سنا رہا, اللہ کو اپنے غم سنا رہا. درد کے ساتھ, غم کے ساتھ اللہ کی مدد کو پا لیتا ہے. ایک چیز بتائیں مجھے, مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم ہوتا ہے, اور مظلوم کے پاس
کون سی خاص دعا ہوتی ہے اور مظلوم کے پاس کون سی دائرنگ ہوتی ہے. مظلوم کے پاس ایک چیز ہوتی ہے, در سے نکلے ہوئے جملے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی انداز میں کہتے ہیں, وہ اپنی ہی زبان میں کہتے ہیں, لیکن ہوتا درد میں ہے, اوپر سے فیصلے اسی وقت کروا دیتا ہے. اس کے عمل درآمد میں دیر ہو یا جلدی, وہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ جانے, اس کا کام جانے, فیصلے کروا دیتا ہے, فیصلے کروا دیتا ہے. میرے دوستوں, اللہ والوں, اس کریم سے بیٹھ کے باتیں کریں, اس کریم سے بیٹھ کے راز و نیاز کریں. میں کہنے لگا وہ صاحب میرے لیے دعا کر دیں, میری یہاں شادی ہو جائے. میں تو بیٹھے بیٹھے کھو جاتا ہوں. اوہو, میں نے کہا اللہ, جتنا اس کو کسی تیرے بندے سے محبت ہے, یا اللہ ایسی اتنی محبت کو اپنی ذات عالی کی ادا کر دے. اتنی تو ہو جائے کہ کوئی ایسا لمحہ ہو کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی میں ہم کھو جائیں. کہتے ہیں ایسا لمحہ ہو کہ اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں. اللہ کی ذات میں ہم کھو جائیں. کیسے کھوئیں گے؟ پہلے باتیں کرنا شروع کریں, پھر اللہ پاک کے شانہ باتیں کرنے کا پھر سلیقہ عطا فرمائے گا. پھر بات جب بڑھے گی نا, پھر اللہ پاک اپنی ذات عالی کا دھیان عطا فرمائے گا. پھر بات اور بڑھے گی تو اللہ جل شانہ کے اندر کھونا اپنے آپ کو پائیں گے. پھر اتنا کھونا پائیں گے باتیں کو چھوڑنے کو دل نہیں کرے. سچ ہے, باتیں چھوڑنے کو دل نہیں کرے. پھر کہے گا میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہی جاؤں, کرتا ہی جاؤں, کرتا ہی. مزہ آئے گا, لطف آئے گا, سرور آئے گا, ایک کیف آئے گا اور کیفیات آئے گی. اس کیف اور کیفیات میں اپنے آپ کو ڈھلتا ہوا محسوس کریں گے. اور یہ مسلسل اپنی ان باتوں کو اگر بڑھائے گا, مسلسل ان باتوں کو اگر بڑھائے گا, بہت نفع پائے گا, بہت فائدہ پائے گا. اگر مسلسل اپنی باتوں کو بڑھائے, اس کی دنیا کی مشکل کوئی مشکل رہ گئی ہے. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس لوگ آتے تھے دعا کرانے کے لیے, کہتے اچھا میں کہہ دوں گا, پر یہ لفظ کہتے تھے. جو نئے ہوتے تھے نا بیچارے, جن کو خبر نہیں ہے اللہ والوں کی اور اللہ کی, وہ کہتے تھے بس ایسے ہی. اور جو جانتے تھے وہ کہتے تھے بس ہو گیا. اب پھر اللہ جل شانہ سے جب باتیں کرنا شروع کرتے تھے نا, تو کہتے تھے اللہ بابا فلاں بندہ آیا تھا, بڑا پریشان تھا, میں نے کہا کہہ دوں گا. پھر آپ نے تو اسی وقت سن لیا تھا نا, اب کہنے کی کیا ضرورت ہے. یا اللہ کہے تو اسے جو حاضر ناظر نہ ہو, جو جانتا نہ ہو. کچھ لوگ کہہ دیا تھا, اگر ایسا نہ ہو پھر وہ بندہ آئے کہہ رہے ہوا نہیں. اچھا اللہ بات کو مجھے یہ بتا, جب آپ مجھے قیامت کی رسوائی سے تو بچائیں گے, تو دنیا کی رسوائی سے کیوں نہیں بچاتے ہیں؟ تو یہ اللہ پھر اس کا کام کر دینا. نہیں ابھی کر, اب خود جواب دے جیسے شاید جیسے تم بھی دیر سے کریں گے, نہیں ابھی کریں. اچھا ذرا تھوڑی سی اور شفقت کروا دیں. نہ یہ تھوڑا سمجھی باتیں, خود کلامی سن لی. نہ یہ تھوڑا ہے. یاد رکھیے گا ایک بات یاد رکھیے گا, جب تعلق بڑھتا ہے پھر جرت بڑھ جاتی ہے نا. جب تعلق بڑھتا ہے نا جرت بڑھ جاتی. وہ
کسی دنیا کے اعتبار سے بڑے صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو کسی کو اجازت نہیں تھی، سختی ہے اس نے کہ یہ میرے خاص مہمان آئے بیٹھے تھے، یہ خاص مہمان آئے بیٹھے، کسی کو اندر آنے کی اجازت۔ ایک صاحب آ گئے، ان کو دیکھا، او خیریت سے ہیں، کیا حال ہے؟ وہ باہر نہیں کھڑا ہوا، وہ فوراً کا وہ جو بندہ نگران کھڑا کیا تھا، چلے کھڑا ہی مجھے بھی روکیں گے؟ نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں، یار بندہ نہیں کھڑا ہوا، مجھے بھی روکیں گے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعلق ہے۔ یہ جرات کس چیز سے حاصل ہوئی؟ تعلق سے، رابطے سے، پرانی دوستی سے، پرانے حال احوال سے، پرانے راز و نیاز سے۔ اور میرا اپنے ہاتھی کیا بیٹھے جب میرے محترم دوستوں اس کریم سے بیٹھ کے باتیں کریں گے تو دل ہلکا ہوگا، اور فائدہ اور بھی سننے کا فائدہ، دل ہلکا ہوگا۔ یہ نفسیات کے ماہرین جو ہیں اس بات کہتے ہیں اپنے دل کے غم کو اپنے دل میں نہ چھپاؤ، نہ رکھو، اس کو کسی کے سامنے غم کو بیان کرو، دل ہلکا ہوگا، بڑی بڑی نفسیاتی بیماریوں سے تم بچے رہو۔ اچھا کسی کو سنائیں، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ہمدرد ہوگا تسلی رکھے گا، تسلی دے گا اور ہمارا راز رکھ لے گا، غم سنائیں نہیں صحیح، یہی ہوگا نا۔ اچھا اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ سے دعا کر کہ اللہ تو کر دے، اور اگر اللہ کو سنائیں گے اپنا غم اور بیٹھ کے سارا دن اللہ سے باتیں کریں گے، جس سے اللہ سے دنیا بھی مانگیں گے، دین بھی مانگیں گے، ضروریات بھی مانگیں گے، مشکلیں بھی حل کرائیں گے، ایک تو غم ہلکا ہوگا، ایک پریشانی دور ہوگی نہیں، غم ہلکا ہوگا، دل کی بھڑاس ہے اور دل کی آگ ہے وہ نکلے گی۔ اچھا وہاں تو دنیا کے اعتبار سے کسی کو سنایا، وہاں تو فائدے کی امید ہے یا نہیں ہے، اکثر نہیں ہوتی، اور یہاں نفع سے خالی نہیں، خالی نفع سے اللہ سے بات کریں، کیا نفع سے خالی؟ ہمارا یہ جنید بیٹھا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ ڈینش ہے، تو آج میں صاحب سے ہم بس میں بیٹھے تھے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، میں نے کوئی اپنا تجربہ سنا تو بھی کوئی وظیفہ سنا، پہلے ایک دفعہ آپ نے درس میں میں سنا تھا، اس میں کسی اللہ سے باتیں کرے، میں پاکستان آنا چاہ رہا تھا، میرے سفر میں شور مچا دیا کہ دھماکے ہوتے ہیں، میری بیٹی کو کچھ ہو جائے گا، اس کے بچوں کو یہاں رکھ تو جھک چلا گیا، میں نے پھر اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی، چلتا بھی جاتا تھا، کام بھی کرتا تھا، اللہ سے باتیں بھی کرتا تھا، یا اللہ اس کا دل تو تیرے قبضے میں ہے، یا اللہ یہ مشکل میری آسان کر دے، اور کہنے چند دن باتیں کی، خود کہنے لگا ٹھیک ہے چلے جاؤں، چند دن باتیں چند دن باتیں، دل تو اس کریم کے قبضے میں ہے نا، کیا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، ہم باتیں نہیں کرتے اللہ پاک سے۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا من الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ بھی زور زور سے کہتے ہیں آمین، جلدی کرو، ختم کرو، آمین۔ اصل میں آمین زور سے مراد نہیں ہوتا ہے، جلدی کرو، ختم کرو، مکاؤ، سر نہ کھاؤ، زور زور سے کہتے ہیں۔ نہ مانگنے والے کو دھیان نصیب ہوا، نہ آمین کہنے والوں کو دھیان ہوا۔ شیر ہوتے ہیں گاؤں میں، رٹا شیر، وہ شیر ہوتے ہیں، چند الفاظ ہوتے ہیں، خلاصیے، مریضاں، کاراں، اس طرح کے کوئی مخصوص کے ٹیپیکل کے ورڈ ہوتے ہیں، بس وہ اسٹرکچر جملے ہوتے ہیں، بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی وہ تینکوں والی تو بھی اٹھا کے یوں زور سے مارتے اور یہ گیا۔ اگر اللہ جل شانہ سے باتیں کرنے کا مشق کر لیتا نا، یہ بندہ مشق کر لیتا، میں پتے کی بات اور بتاتا ہوں، اگر یہ بندہ اللہ پاک سے باتیں کرنے کی مشق کر لے، مشق سارا دن مشق ہے، میں نے تو کہا نا یہ چیز ایسی ہے، اس کے لیے نہ وضو، نہ قبلہ، نہ اوقات، نہ لباس، نہ زمان، نہ مکان، ٹھیک ہے کوئی کہہ رہی، اگر یہ مشق کر لے تو کیا ہوگا؟
اس غافل انداز سے دعا کرنے والے جس کی دعا پہ لوگ آمین کہہ رہے ہیں، اس کو بھی اللہ کا دھیان یہ دلوا سکتا ہے، دلوا سکتا ہے۔ یہ دل میں ہے نا، الہی اس کو اپنے ذات عالی کا دھیان عطا فرما، اللہ اس کو دعاؤں کی توجہ اور دعاؤں کا درد اور دعاؤں کا دھیان عطا فرما۔ یہ اللہ، یہ میں تو تیرے حبیب کا فرمان سنا ہے، مفہوم ہے، غافل دل کی دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ اللہ یہ غافل دل کے ساتھ دعائیں کر رہا کیا قبول ہوں؟ اپنی یہ سارا دن بیٹھ کے نا باتیں کرنا نا، سارا دن چلتے چلتے باتیں کرنا اللہ پاک کے لسان ہوتے ہیں، ارادہ و نیاز کرنا، اس کا ایک اور اہم پیدا ہوتا ہے، وہ بھی سنتے جاؤ۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ساری دنیا سے رخصت ہونے لگے، وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ کی، میری کوئی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے نا، اور میرا مولا ہے اس سے کہہ دینا۔ یہ لفظ مولا جو ہے نا، اس کے عربی میں 14 معنی ہیں۔ مولا مالک اور باس کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں۔ اب وہ ان کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے، اب بیٹوں کو مشکل پیش آئی۔ جب مشکل پیش آئی، وہ کہنے لگے ابا کا مولا کون ہے؟ تو ماں سے پوچھا، ماں ابا کا مولا کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرے ابا کا ایک ہی مولا تھا، جو مولا مشکل کشا ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا ابا نے کہا تھا کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہنا، یا اللہ تو میرے رب کا مولا ہے، یا اللہ تو میرے رب کا مولا ہے، تو میرے باپ کا مولا ہے، میرے باپ کا رب ہے، میرے باپ کا فکر یوں ہے، میں غلط ادا کر گیا۔ یا اللہ تم میرے باپ کا رب اور مولا ہے، تو میرے باپ نے وصیت کی تھی جب مشکل ہو میرے مولا سے عرض کرنا، تو یا اللہ ہم یہ مشکل عرض کرتے ہیں، ہماری مشکل دور کر دیں، ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ جان پہچان بنا گئے تھے۔ میں اس دن بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے ایک شیخ صاحب تھے بھاگل پور میں، بڑی عجیب بات کہی۔ کہنے لگے میری دادی کا نام تھا ٹھاکر بائی، میرے باپ کا نام تھا رام دت، رام پتا، اور میرے دادا کا نام تھا رام چند۔ میں مندری ہوں، مندر کے سمندر میں اللہ نے بھیج دیا، ایمان کا سمندر، کملی والے کے فیض کا سمندر، آقا کے نور کا سمندر، کہ میں مندر سے سمندر میں آ گیا ہوں، ورنہ تو میں ٹھاکر بائی کا پوتا ہوں، رام چند کا پوتا ہوں، رام جتنا میرا جو ہے والد تھا اس کا بیٹا۔ پھر ایک بات سنائی، کہنے لگے 5-6 سال کے تھے کہ نواب بہاول خان جو ہے، جن کے نام سے بہاول پور ہے، وہ فوت ہو گئے۔ حج پہ گئے، اللہ سے راز و نیاز کیا، کہنے لگے الہی جو زندگی گزری ہے اس سے توبہ، آج کے بعد تیری دوستی اختیار کروں گا۔ راستے میں تھے وہی فوت ہو گئے، اور اللہ نے اپنی قبولیت عطا کر دی۔ کہنے لگے بیٹا ان کا جو تھا 6-7 سال کا تھا، اور اس کو جو ہے انگلینڈ میں وہاں تربیت اور تعلیم کے لیے اس کے پیچھے جو کمیٹی بنی ریاست کو سنبھالنے کے لیے، اس میں میرے نانا ہے، وہ مسلمان ہو گئے، کرنل عبد الرحمان ان کا نام تھا۔ کہنے لگے حج میں میرا نام نہ نکلا، میرا نکل آیا، میری اماں کا نام نکلا۔ تو کہنے لگے کہ بعد میں میرے جو ہے وہ میرے جو نانا تھے وہ کوئی کرنسی کے بڑے گورنر بنے۔ کہنے لگے اس وقت گورنر جو تھا وہ فلاں تھا، ایک آدمی کا نام لیا۔ کہنے لگے چل حفیظ الرحمان مجھے لے چل اس کے پاس۔ بری تھی، میں نے اماں کو ساتھ لیا، اماں اندر گئی، کہنے لگی جانتا ہے میں کرنل عبد الرحمان کی بیٹی ہوں، جب تو کلب ہوتا تھا اور ہوش گورنر ہوتا تھا، جلدی کر مجھے اپنے کوٹے میں سے بھجوا کر دیا۔ انہوں نے کہا فوراً۔ دنیا کے تعارف سے یہ ہوا کہ پہلے جان پہچان تھی، تو اس نے سچ کہا تھا جب کوئی مشکل ہو میرے مولا سے کہہ دینا۔ اس کا ایک اور فائدہ جو بیان کر رہا ہوں ان 2 واقعات سے،
وہ یہ بیان کر رہا ہوں جب آپ کی الیک سلیک اور حال احوال اللہ کے لیے اتنا بڑھ جائے گا پھر آپ کی نسلیں بھی کھائیں گی. ہاں پھر نسلوں کو بھی عطا ہوتا ہے, نسلوں کو بھی عطا ہوتا ہے. اس نے خواتین بہت ساری آئی, کہنے لگی میرے والد صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے دوست تھے, ہم نواز شریف کے پاس گئے, اسے انمول خزانہ بھی دیا. اس نے کہا میں پہلے ہی پڑھتا ہوں, اور اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے بھائی کی شادی بھی آنا ہے. کہنے لگا ہاں بیٹا آپ کے والد میرے دوست تھے, بس آپ مجھے اطلاع کر دینا, آپ کے بھائی کی شادی پہ آؤں گا. جب آدمیات بڑھتا ہے, الیک سلیک حال احوال بڑھتا ہے, پھر بعد وصال بھی اس کا نفع ہوتا ہے, بعد وصال بھی اس کا نفع ہوتا ہے. پھر کہتا ہے الہی تو جانتا ہے میں خطا کار ہوں, لیکن فلاں کا بیٹا ہوں, اس کی نسبت علاج رکھ لے اور میرا ہی کام کر دے, اس کی نسبت علاج رکھ لے اور میرا یہ کام کر دے, اور اللہ کر دیتا ہے. اس لیے اللہ والو سارا دن اس کریم سے بیٹھ کے باتیں کریں, چلتے باتیں کریں, اٹھتے باتیں کریں, باتیں کرتے کرتے سو جائیں, باتیں کرتے کرتے اٹھیں, مفروض دعائیں پڑھیں, اعمال کریں, لیکن باتیں نہیں کریں, اپنی زبان پہ کریں, جو ٹوٹے پوٹے الفاظ ہیں اس میں کریں. خیال کیا نا, اللہ پاک جل شانہ کی عظمت اور مقام کو لحاظ رکھتے ہوئے جیسے بات کرنا ہے کرو, اللہ پاک سے باتیں کریں, اللہ سے راز و نیاز کریں. یہ جو ہمارا ذکر خاص ہے نا, اس کے ساتھ ترجمہ کیوں دیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا کو, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اس کا ترجمہ اس لیے دیا ہے کہ ترجمے پہ نظر پڑے گی نا اور پھر باتیں کرے گا اللہ پاک. یا دلیل المتحیرین, اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو گھما دیتا ہے. دلیل کہتے ہیں رہبر کو, متحیر کہتے ہیں جو بندہ کالا ہو گیا ہو, کالا کہتے ہیں بے وقوف پاگل دیوانہ ہو گیا ہو. دیوانہ ہو گیا نا, ایک چلو دوست تھا بھاگا, بیٹا تھا بھاگا, گم ہو گیا, اب چورا ہے, کہاں جائے. ہم مینا میں تھے, مینا میں گم ہو جانا پہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, بندے کو گم کر کے اللہ رلاتا بھی ہے پھر دوست بناتا ہے. اب راستہ کرتے کرتے ایک جگہ ہے, چوراہا ہے, اگر کس طرف پہ جاتے ہیں ٹریفک یک طرف ہے بندوں کی, کیونکہ ہم اکثر گروپ آپس میں مل کے بندے مر جاتے ہیں, وہ تو 14-15 دن دور جا کے نکلیں گے, پھر اس میں راستہ بھول گئے تو پھر ایسے ہی چلتے رہیں گے. ایک رات کے 3:30 بجے تک, صبح کے 3:30 بجے تک ساری رات چلتے رہے, راستہ نہ ملا. اب یہ ہے یہاں جب آتے ہیں نا چوک پہ بندہ, اور ہر طرف مخلوق کا سمندر ہے اور دستہ دستی ہے, یہ ہے یا دلیل المتحیرین, اے میرے رہبر میں بڑا گم ہو گیا ہوں, آ میرا ہاتھ تھام لے, آ میرا ساتھی بن جا, آ میرا رہبر بن جا, تیرے وغیرہ گزارے. یہ چوک پہ جب آتا ہے نا بندہ, ادھر جاتا ہوں تو تحجہ مزدلفہ تک خیمے ہی خیمے ہیں, ادھر جاتا ہوں تو مکہ تک عزیزیہ تک خیمے ہی خیمے ہیں, ادھر جاتا ہوں تو بندے ہی بندے ہیں. وہ کہتے ہیں راستہ, وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میں بھی حاجی ہوں, پتہ نہیں کس ملک سے آیا ہوں, کس کا راستہ پوچھتا ہے سارے مطابق. اور جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے, وہ بیچارے بادلوں کو اٹھا کے وہاں لے آتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں معافی ہمیں پتہ نہیں, جاؤ, پتہ ہی نہیں جانوں گا, یہاں تو ہے ہی کسی کا نہیں نا. 3 دن کے لیے ایک دنیا آواز ہوتی ہے, 3 دن کے بعد میں ملا سارا سال ایسی. یہ چوک کہتے ہیں نا. اب اگر کسی کو ترجمے کی خبر ہے نا, یا دلیل المتحیرین, اس چوک پہ کھڑے ہو کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہے یا دلیل المتحیرین. اگر وہاں کوئی دلیل مل جائے, دلیل کہتے ہیں رہبر کو, اگر کوئی دلیل مل جائے اور کہتے ہیں ہاں آؤ میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں, ساری تھکان اتر جاتی ہے, سارے دکھڑے دھل جاتے ہیں. یہ رب اصل دلیل ہے. یہ ترجمہ اسی لکھا ہے اللہ والو, یہ ترجمہ اسی لکھا ہے کہ ایک ایک ترجمے پہ اپنے رب سے وہ فریاد کرو, ایک ایک چیز کا سامنے اپنے رب سے وہ فریاد کرے, اپنے رب کو بیٹھ کے اپنے دکھڑے سنائیں
اپنے رب سے بیٹھ کے اپنی باتیں کریں. بس اصل بات یہ ہے آخری باتیں چند سن لیں پھر بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں اور بھی کرتے ہیں. یہ بھی اس سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا. اصل بات یہ ہے شروع سے بچے کے ذہن میں یہ بات آئی اماں کو اپنا دکھ سناؤں گا. وہ ہمارا بیٹا کہہ رہا تھا اپنی ماں کو اماں وہ اس کا کوئی ساتھ ہے دانیال بچہ کہہ رہا اماں اس کے ہاتھ میں کوئن تھا وہ سکہ تھا وہ اس سے جو ہے فلاں چیز لے رہا تھا میرے پاس تو تھا نہیں. بچے کو پہلے دن سے اس بات ذہن میں بیٹھی تو کہنے لگا ماں کو اپنا دکھ سناؤں گا میری ضرورت پوری ہو جائے گی. ارے بچے کے دل میں یہ بات دکھائی ہی نہیں. بیٹا اپنے رب کو اٹھ کے اپنے دکھ سنا. بیٹا اپنے رب کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنا. تیری ضرورت ہے تیرا رب پوری کرے گا. یہ جو کہتے تھے بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ساتھ میں کھانا رکھ دیتی تھی چپکے سے ماں اور کہتی تھی بچے سے بیٹا دو نفل پڑھ نماز پڑھ اللہ کھانا دے گا. یہی دکھ اپنے رب کو سنانے کی مشق ہے. اور شروع سے پھر بڑا ہوا تو اس نے دیکھا کہ میں ساری مخلوق کو اپنے دکھ سناتا ہوں میری ضرورت پوری ہوتی ہے. رب کو دکھ میں سنانا آیا نا. اور بڑا ہوا تو کچھ کہہ دیا نماز پڑھ لو. اس نے کہا نماز ایک فارمیلٹی ہے ایک مشق ہے بس ٹھیک ہے ٹائم آ گیا ہے اس کے مطابق کر لینا ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا یہ ضروری ہے اور فرض ہے. اسے نماز کے ذریعے اللہ سے باتیں کرنا نہ آیا. وہ کانسیپٹ اس میں آج تک وہ ذہن میں آیا ہی کہ اللہ سے بات بھی کوئی کی جاتی ہے. اللہ جل شانہ سے بیٹھ کے مراد یاد بھی لیا جاتا ہے. اللہ پاک سے بیٹھ کے حال حوال بھی لیا جاتا ہے. تو بات آئی. اس لیے آج میری باتیں بہت سی انوکھی بھی ہیں لیکن یہ انوکھی باتیں ہیں بڑی لاجواب. کیا خیال ہے؟ کوئی مشقت طلب تو نہیں ہے؟ بالکل کوئی مشقت طلب نہیں. نہ ہینگ لگے نہ پٹکڑی رنگ بھی چوکھا ہے. کوئی مشقت طلب نہیں کوئی محنت طلب نہیں. ان پڑھ سے ان پڑھ جاہل سے جاہل کاہل سے کاہل کاہل سے کاہل سست سے سست بھی کر سکے. کیسے؟ جو کہتا ہے گلاس پانی کا اٹھا کے کھودو گھونٹ میرے منہ میں ڈالو وہ بھی بیٹھے بیٹھے واپس کو پھر کر سکتا ہے. کاہل سے کاہل نہ آئل سے نہ آئل اور آہل سے آئل سب کر سکیں سب سے ہو سکے. کرنا آسان جتنا زیادہ کرنا آسان اتنا زیادہ پانا آسان. اور کریم دینے کے لیے ہر لمحہ تیار. پھر مشق کریں گے باتیں کریں گے اللہ سے ہر پل کریں گے ہر لمحہ کریں گے. اور یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں خاص اس کے ترجمے سے نظر رکھیں اور اتنا یاد کر لیں کہ کارڈ لینے کی ضرورت نہ پڑے. اور اس طرح نہ کریں یہ کارڈ مجھے دے دیں میں گھر لے جاؤں پر یاد کروں گا بیٹھ کے. یہی یاد کریں. ایک بندہ کہنے لگا اس نے کہا جی اب تو ان کا وہ کارڈ مینیو ہوتا ہے کیا بلا ہوتی ہے. کہنے لگی اس ہوٹل کے سارا مینیو مجھے یاد ہے. میں نے کہا گھر لے گیا تھا. کہنے لگے نہیں کھا کھا کے یاد ہو گیا. ارے اللہ والو ہوٹل کے سارے کارڈ کھانے سارے یاد اور رب کے نام یاد نہیں ہر ہفتے آتے ہیں کیسے یاد نہ ہو. اس کو یاد کریں. مجھے کہنے لگے انصاری صاحب فرمانے لگے ذرا آپ اونچا بولا کریں اب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اب کون سا ذکر چل رہا. میں نے کہا غافلوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ کا نام لیتے ہوئے پتہ نہ ہو کہ اب آگے کون سا اللہ کا ذکر ہے. معلوم ہو ان کا دھیان نہیں نہ. آہستہ بولو تاکہ دھیان بڑھتا جائے کہیں میں راہیں چھوٹ نہ جاؤں. کہیں یا مسبب الاسباب ہو کہیں دروشی ہو میں کوئی اور چیز پڑھ رہا ہوں تو سب کے ساتھ تو میرا ذکر نہ ملا یا سب کے ساتھ نہ ملا سب کے ساتھ نہ ملا سب کی برکات کو میں نے نہ پایا. اس لیے آپ سے درخواست ہے اللہ جل شانہ کو اس انداز سے یاد کرو. چلتے پھرتے اللہ سے راز و نیاز کرو باتیں کرو اور جب اللہ کا ذکر آئے تو اس کو یقین سے کرو. ابھی لا الہ الا اللہ جو آئے گا یہ پتہ ہی ہم کس یقین سے کرتے ہیں. یہ لا الہ اس کی تھوڑی سی مشق کرا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں اس تصور سے کرنا ہے. یہ سارا لا جو ہے نا
یہ ساری اللہ کے علاوہ سب لا ہے، اللہ کے علاوہ ساری نفی ہے ہر چیز کی. تو تصور یہ ہو لا الہ الا اللہ، جتنا بھی میرے اندر سے کھوٹ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، گناہ ہے، ذلت ہے، ظلمت ہے، یہ ساری میرے دل سے ہٹ رہی. اور الا اللہ، کون آ گیا؟ اللہ آ گیا دل میں. یہ تصور ہو. یہ جو فقیر ایسے سر کرتے ہیں نا، ایسے سر کر کے ایسے کرتے ہیں، یعنی بائیں کندھے سے لے جا کے دائیں کندھے کی طرف، بائیں کندھے سے لے جا کے دائیں کندھے کی طرف، اور کر کے پھر اندر یہ دل میں چوٹ کرتے ہیں. اور یہ تصور ہوتا ہے میرا سارا کھوٹ دل سے نکل گیا، میرا رب آ گیا. اور جب آتا ہے الا اللہ پہ، تو الا اللہ پہ یہ تصور ہوتا ہے بس اب اللہ دل میں آ گیا. اور اللہ دل میں آ گیا، اس کی تصور ایسے کر لو، ایسے ہے کہ جیسے کوئی برتن میں کوئی چیز ہو، ایک چیز کو نکالنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، دوسری چیز بھرنا شروع کر دو، اس سے طاقتور چیز. مثلا برتن میں پانی ہے، آپ پانا بھرنا شروع کر دو، مرکری پانی رہے گا، اور بھرو اور بھرو اور بھرو، پھر ایک وقت آئے گا سارا برتن پانی کا وہ خالی ہو کے پانی بھر جائے گا. تو یہ اللہ کی جو طاقت ہے، یہ گناہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، معصیت اس سے زیادہ طاقتور ہے، مصیبت اس سے زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ طاقتور چیز کیا ہے، اس کو کس تصور سے کرنا ہے. آج یہ تصور بتا رہا ہوں، کرنے کا انداز عرض کر رہا ہوں. اللہ، اس تصور کے ساتھ. اور پھر بس صرف اللہ، اور جب اللہ کرنا ہے نا، پھر یہ تصور ہو کہ میرے وجود کے روئے سے، تن من انگ سے میرا لفظ اللہ پھوٹ رہا، اور میرے جی میں، میرے دل میں اللہ کا نام بس گیا. اللہ، پھر جب یہ کیفیت ہوگی نا، پھر اسے سچا وجدان کہتے ہیں. اور اللہ ہو، یہ کیفیت ہے. اس کیفیت کے ساتھ جو ذکر کرے گا، اس تصور کے ساتھ اللہ جل شانہ کے نام کو پکارے گا، کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے روئے سے، اس کے انگ سے، پھر منصور حلاج کو جو پتھر مارا جاتا تھا، اس پتھر میں سے مارنے سے جو خون گرتا تھا، ہر خون کا قطرہ اللہ اللہ پکار رہا، ہر خون کا قطرہ اللہ اللہ پکار رہا. وہ رب کا نام جیو میں ایسا بساؤ، وہ رب کا نام جیو میں ایسا بساؤ. اس انداز سے ذکر کرنا ہے. آج ذکر کی سمجھ آئی نا؟ لا الہ الا اللہ کس تصور کے ساتھ، الا اللہ کس تصور کے ساتھ، اللہ کس تصور کے ساتھ، اللہ ہو کس تصور کے ساتھ، اور ذکر خاص کس ترجمے اور کس بیان اور کس حیات کے ساتھ. اس انداز سے کریں اللہ کو یاد، اس انداز سے کریں اللہ کو ذکر، پھر تن من کا پتہ نہیں ہوگا، پھر رب ہی رب ہوگا. ہاں، پھر وجود کی خبر نہیں ہوگی، پھر اللہ کا نام ہی نام ہوگا. پھر لوگ کیا کہیں گے؟ تو دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہیں گے. یہ کیسے شروع ہو جائے؟ دنیا کے مشغلوں میں سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. سب کے ساتھ رہے ہیں، جس کے ساتھ رہ رہے وہ سمجھتے ہیں ہم جیسا تو ہے. سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے. یہ کیسے تو اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے. تو آپ ذکر کرے بیٹھ کے بےتابی بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی، اللہ کا نام آ گیا. واہ واہ، جس کے سامنے اللہ کے نام کی لذت ہوتی ہے نا، اس کی بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں کہ اب دیر کیسی، اس کے نام سے مجھے نہ روکو، اس کے نام کے تذکرے لاؤ، اس کے نام کا خیال لاؤ، اس کے نام کا گمان لاؤ، میرے اللہ کا نام میری زبان پہ آ جائے. بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے قراری بے قراری بڑھ جاتی ہے. اللہ اس بے چینی کو اور بڑھا. جب اللہ والی بے چینی بڑھے گی تو دنیا کی ساری بے چینیاں ختم ہوتی ہوتی ہوتی
اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایسے ہوں گے کہ پھر بالکل ایسے ہوں گے کہ اس دنیا میں بھی جنت والی نعمتیں ملیں گی، اور جنت میں انگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، اسٹریس نام کی چیز نہیں ہے. چاہے اس دنیا میں جتنا فاقہ ہوگا، غربت ہوگی، تنگ دستی ہوگی. کسی تاریخ کے سبجیکٹ میں صحابہ کرام کے فاقوں کے باوجود میں نے بہت تلاش کیا، مجھے انگزائٹی نام کی چیز نہیں ملی، نفسیاتی بیماریاں نہیں ملی. میں نے بڑا تلاش کیا، کتابیں کچھ پڑھتا کرتا رہتا ہوں، کوئی سنبھالتا رہتا ہوں، اور کہیں سے چھوٹا سا وقت اکٹھا کرتا ہوں، کہیں سے فکر اکٹھا کرتا ہوں، کہیں سے کوئی تحریر اکٹھی کرتا ہوں، ایک تعریف کر دیتا ہوں، ایک کتاب کا گلدستہ بنا دیتا ہوں. میں نے یہ چیز کہیں نہیں دیکھی کہ صحابہ کرام کے اندر کوئی انگزائٹی نام کی چیز. اس کی وجہ یہی تھا کہ ان کے دلوں میں، ان کے من میں اللہ جل شانہ کا نام رچ بس گیا. اگر آپ حضرات سچی بات ہے، آج جو میں نے تصور عرض کیا ہے نا، ذکر خاص کا، اور ہر پہلی منگل کو جو ذکر ہوتا ہے نفی اسبات کا، کلمے کا، اگر آپ حضرات اس تصور کے ساتھ مشق کرنا شروع کر دیں نا، مشق کرنا شروع کر دیں اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور تجمع اور معنی کے اوپر توجہ کر کے اسی زاری کے ساتھ، اسی بھکاری بنے کے ساتھ، آپ کچھ عرصے کے بعد اپنی کیفیت کو بدلتا دیں. کچھ عرصے کے بعد اپنے اللہ سے دھیان دے کے، تعلق دیکھیں، اور دنیا میں اور آخرت میں ترقی. پھر مشق کریں.